السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی میں املی بھگو رہی تھی تو اس کو نا میں نے ایک دفعہ پانی سے دھو لیا ہے۔ اس کے اوپر نا تنکے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو میں جب بھی بھگو کے رکھتی ہوں نا پانی میں تو ایک دفعہ صاف پانی سے اس کو نکال لیتی ہوں۔ اوپر تنکے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ اتر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو زیادہ دھوئیں گے تو پھر تو املی ہمارے پاس بچے کی ہی نہیں۔ تو بس ایک ہی دفعہ اس کو دھویا، پھر اس کو نا میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے، تاکہ یہ سافٹ ہو جائے۔ اور اس کا میں ابھی پلپ نکالوں گی، پھر اس کی چٹنی بنانی ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہوتے ہیں نا تنکے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ابھی میں وہی چن کے اس میں سے نکال رہی تھی۔ باقی خیر اتنی زیادہ چننے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی نکل جائیں گے جب ہم بعد میں اس کو اسٹرین کریں گے۔ چولہوں کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے رمضان میں، اسپیشلی شام کے ٹائم پہ چولہوں کا ہی سارا کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ کام ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ گرتا ہی رہتا ہے چولہے پہ۔ تو ابھی میں اس کے اوپر نا تھوڑا سا میں نے پانی گرا دیا ہے۔ اب میں اسی طرح سے چولہے واش کرتی ہوں۔ جب برتن دھونے ہوتے ہیں نا تو پہلے میں چولہوں کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں، اگر دودھ وغیرہ گرا ہوا ہو یا چائے، تو پھر جتنی دیر میں برتن دھوتی ہوں نا تو وہ جو اس کے اوپر داغ ہوتے ہیں، چیزیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ ایزیلی صاف ہو جاتی ہیں بعد میں۔ اسی طرح اگر اس کو ہم اسکربر سے بھی صاف کریں نا تو اس کو اتنا زیادہ رگڑنا پڑتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں پھر اس کے اوپر نا اس طرح سے پانی ڈال دیتی ہوں اور باقی کچن کے کام کر لیتی ہوں اتنی دیر میں۔ پھر یہ تھوڑا سا پانی کی وجہ سے نا سافٹ ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے صاف ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ دھونا اور رگڑنا نہیں پڑتا۔ اور یہاں پہ ہرا دھنیا اور پودینہ تھا تو اس کو میں نے ابھی کاٹ کے رکھا ہے۔ اس کی چٹنی بنانی تھی، چٹنی ختم ہو گئی تھی جو پہلے میں نے بنائی تھی، تو ابھی پھر اور لائے تھے تو میں نے کہا اس کی کٹنگ وغیرہ کر دوں اور ابھی اس کی نا چٹنی بنانی ہے۔ رمضان میں بھی نا پورا دن کام ہمارے وہی ہوتے ہیں، سارا دن وہی کام چل رہے ہوتے ہیں۔ کھانا پینا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کام ختم ہی نہیں ہوتے، پورا دن بس اسی طرح کام چلتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ کھانا پینا تو ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بس وہی روٹین ہوتی ہے کام کی۔ کام جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، پھر شام کو افطاری بنانی ہوتی ہے، سب لیڈیز کا یہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح نا ڈبل کام ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں ویسے تو رمضان کے علاوہ تو بس تلاوت وغیرہ بھی اتنی کوئی نہیں کرتا میرے سمیت، صرف سورۃ یاسین پڑھ لیا، کوئی سورت پڑھ لی، لیکن رمضان میں تو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، تلاوت کرنی پڑتی ہے، نماز ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور ساتھ سارے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نا ٹائم کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر اللہ پاک برکت دیتے ہیں اور اللہ پاک ساتھ دیتے ہیں تو سارے کام ہو جاتے ہیں، ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق دیں اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دیں۔ یہاں پہ نا جو میں نے پودینہ لگایا تھا تو اس کو میں پانی دینا بھول جاتی ہوں۔ جب مجھے خود پیاس لگتی ہے نا تو پھر میں ادھر آتی ہوں، اس کے اندر نا میں پانی ڈال دیتی ہوں۔ ویسے مجھے یاد ہی نہیں رہتا پودینے میں پانی ڈالنا۔ یہ دھوپ بہت زیادہ ہو گئی اب تو میں تھوڑا سا ڈرائی ہو رہا تھا اور میں ٹائم پہ اس کو پانی بھی نہیں دیتی، شاید اس وجہ سے بھی یہ سوکھ رہا ہے۔ اور کپڑے ہم نے نا کل واش کیے تھے تو وہ میں نے کہا ابھی میں ان کو تیل لگا کے رکھتی ہوں۔ کچھ یہ گرم کپڑے رہ گئے تھے، کچھ میں نے رکھ دیے تھے اور کچھ رہ گئے تھے وہ دھونے والے تھے، تو پھر میں نے کہا ان کو دھو کے نا ڈرائی کر کے پھر ان کو میں پیٹی میں رکھ دوں گی، کیونکہ ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، اب بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے۔ تو یہ والے جو گرم کپڑے نا ان کو تو دیکھ کے الجھن ہو رہی ہے، اتنی گرمی لگ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں دھوپ بہت زیادہ لگتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں گرمی سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ نا پورے صحن میں دھوپ ہوتی ہے، ہمارے کمرے میں بھی دھوپ لگتی ہے، تو گرمی میں نا ہمارا بہت برا حال ہوتا ہے یہاں پہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی گھر دیا ہوا ہے، جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ابھی نا میں یہاں پہ سارے کپڑے سیپریٹ کر رہی ہوں۔ بچوں کے تو ابھی آئرن کرنے والے ہیں، ان کو آئرن کروں گی، اور جو میرے ہیں اور امی کے ہیں کچھ سویٹرز وغیرہ ہیں، شالز ہیں گرم اور بہت سے اور کپڑے ہیں، تو ان سب کو نا ابھی رکھنا ہے۔ گرمیوں کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے نا کہ گرمیوں کے کپڑے دھونا بہت آسان ہوتا ہے، سردیوں کے بہت ہیوی کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھونا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر وہ ڈرائی نہیں ہوتے کتنے دن، 2-3 دن تو وہ باہر تار پہ ہی لٹکے رہتے ہیں۔ پھر جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو الماریوں میں اسپیس نہیں ہوتی اتنی زیادہ گرم سویٹرز اور انر وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے بھی اور
اپنے بھی کپڑے اس طرح ہی ہوتے ہیں، تو پھر نا الماری بھی فل بھری بھی ہوتی ہے۔ گرمیوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا ان کو دھونا بھی آسان ہوتا ہے، وہ فوراً سے ڈرائی ہو جاتے ہیں، فوراً ہی دھو کے نا ان کو بندہ سمیٹ بھی سکتا ہے۔ سردیوں کے کپڑے سمیٹنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، ان کی رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، ٹائم تو خیر ابھی افطاری میں ہے تھوڑا سا، لیکن مجھے نا ٹینشن ہوتی رہتی ہے، میں کہتی ہوں دیر ہو جائے گی، تو اس لیے نا میں کھانا جلدی بنا لیتی ہوں۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ میں پہلے نا یہ بنا لوں رائس، تاکہ اس ٹینشن سے نا میری جان چھوٹ جائے۔ یہ بھی بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے مجھے، جب کھانا بنا ہوا نہیں ہوتا نا، تو مجھے نا اس ٹائم پہ اتنی زیادہ گھبراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے، میں کہتی ہوں دیر ہو جائے گی، رہ جائے گا، اور افطاری کے بعد تو کچھ کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اس ٹائم پہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور پھر ہمارے یہاں گیس بھی نہیں ہوتی، پھر افطاری کے بعد 9 بجے تک پھر گیس چلی جاتی ہے، تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر پہلے نہ بن سکے تو ابھی نا یہاں پہ میں نے رائس بنانے ہیں، اس کے لیے میں نے پیاز کو ہلکا سا فرائی کیا ہے، پھر اس میں پانی ڈالا ہے، اور مسالے وغیرہ کوئی بھی نہیں ڈالے، نمک ڈالا ہے اور ہری مرچیں 2 ڈالی ہیں۔ لیفٹ اوور سالن ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، میں نے گوشت بنایا تھا، تو وہ کسی نے کھایا نہیں، میرے بچوں کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ میں نے ایسے ہی نا فریز کر دیا تھا۔ تو ابھی میں نے کہا میں اسی کا یوز کر کے نا لیفٹ اوور سالن کا، تو اس کے میں رائس بنا لیتی ہوں۔ رائس بچوں کو اچھے لگتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، تو یہ میں نے ابھی اس میں سالن ڈال دیا ہے۔ اب پانی کو بوائل آ گیا تھا، تو اس میں نا میں نے ابھی یہ چاول ایڈ کر دینے ہیں۔ میں نے 2 گلاس چاول لیے تھے، اور مسالے وغیرہ میں نے رائس میں نے نہیں ڈالے، کیونکہ سالن میں مسالے ڈالے تھے، تو اس وجہ سے میں نے رائس میں نہیں ڈالے، میں نے کہا بہت زیادہ نہ ہو جائے، اور رمضان ہے نا، تو مسالے ہم لوگ ویسے بھی بہت کم یوز کرتے ہیں، رمضان میں تو اتنے زیادہ کھائے ہی نہیں جاتے ہیں، مرچیں ہم بہت کم یوز کرتے ہیں۔ مسالوں والا سالن کھا لیں تو پھر دن بہت مشکل سے گزرتا ہے، پیاس لگتی ہے بہت، تو اس لیے ہم لوگ نا مسالوں کا یوز بہت کم کرتے ہیں۔ ابھی اس میں رائس ڈال رہی ہوں، اور ان کو بوائل آ جائے گا تو بس پھر ان کو دم لگا دوں گی۔ ہمارے پاس تو جو سالن بچ جاتا ہے نا، ہم لوگ اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں، اس کے رائس بنا لیتے ہیں، تو وہ رائس بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ اس طرح جب رائس بنانے ہو نا، اس میں چاول ڈالنا ہو تو پیاز کو نا تھوڑا سا فرائی کر کے پھر اس میں پانی ڈال کے اور چاول اور سالن ڈال دیں، تو وہ بہت اچھے بنتے ہیں۔ لوگ ایسے بھی بنا لیتے ہیں، پانی میں چاول بوائل کر کے اور پھر سالن بھی ڈال دیتے ہیں، تو وہ اچھے نہیں بنتے، ایسے لگتے ہیں جیسے چاول بوائل ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سالن سارا ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسے مسالہ بنا کے رائس بنائے نا، تو یہ بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ تو بس یہ ہماری آج کی سمپل سی افطاری تھی۔ چاٹ بھی میں نے نہیں بنائی، کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں، صرف پکوڑے بنائے تھے اور رائس تھے، اور کھجور کے ساتھ ہی ہم نے روزہ افطار کیا تھا، اور شربت تو لازمی ہے۔ اور آج کا میرا ولاگ اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے اچھے سے نئے ولاگ میں، دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔